ایک ماں کی حیثیت سے سوال ہے کہ اولاد ایک آزمائش ہے، اس کی پرورش، رزق اور ضروریات میں کتنا فکر مند رہنا حق ہے؟ جیسے آج کی ماؤں بچوں کے پیچھے عبادت، قبر و قیامت بھول جاتی ہیں، وضاحت فرمائیں۔ قرآن نے وضاحت کر دی ہے ساری چیزوں کی۔ رزق اللہ نے کہا کہ میرے ذمے ہے، اگر تم اللہ کو جھوٹا سمجھتے ہو تو رزق کی جستجو کرو، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے زمین پہ چلنے والا، پانی میں تیرنے والا، آسمان میں اڑنے والا، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت پڑھی، کہنے لگے میں آج آزاد ہو گیا، مجھے اب رزق کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا بندوبست ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے جس کو چاہوں کھلا دوں، جس کو چاہوں تنگی والا دوں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ اللہ کی اسائنمنٹ ہے۔ شفا کہتا ہے کہ تو اپنی غلطیوں سے بیمار ہوتا ہے، شفا میں دیتا ہوں۔ بچے کی شفا بھی اللہ کے اختیار ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے۔ زندگی اللہ نے اجل مقرر کی ہوئی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، شفا بھی مقرر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لقمہ حلال سے اسے پالیں، تربیت اس کی ٹھیک کریں، اس کے سامنے اس طرح پیش ہوں زندگی میں، جب بچہ اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو، بغیر آپ کے سکھائے بچہ سیکھتا ہے فطری طور پر، کہ آپ کے اعمال ایسے ہوں، آپ کا طریقہ زندگی ایسا ہو کہ آپ کا بچہ از خود اس صحیح راستے کی سمت چلنا شروع کر دے۔ اب آپ لوگ ہیں، ہم ہیں، کوئی پنجابی بولتا ہے گھر میں، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے۔ بچوں کو سکھائی ہے کبھی کسی نے؟ از خود بچہ سیکھتا ہے۔ اس میں سیکھنے کی ارج بہت زیادہ ہوتی ہے اور بڑی طاقت ہوتی ہے سیکھنے کے لیے اس میں۔ تو اس کے لیے کسی ماں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوتی ہیں ان کا ایمان کمزور ہے۔ اب فکر مند ہوتی ہیں ایکسٹرا سامان کے لیے، ایکسٹرا سامان، سادہ سے سامان کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو جو بنیادی خوراک ہے انسان کی، جب وہ دنیا میں آیا تو اس کی ماں کے تھنوں میں اللہ دودھ دے دیتا ہے، وہیں سے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خوراک کا بندوبست اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ تو اتنا ذمہ دار ہے، رب ہے، وہ کہتا ہے میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں۔ اس لیے کسی ماں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھے اور دعا کرتی رہے، دوسروں کو دعا دیتی رہے، تو انشاءاللہ اسے اولاد کی کوئی دقت نہیں پہنچے گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی جو ہے وہ ناشکری ہے، نا امیدی ہے، جو دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں، نا امیدی بھی اور ناشکری بھی۔ شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر و شکر کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرتے رہو، باقی اللہ کے حصے کا کام اللہ خود کرے گا۔